اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اس کو جنت میں رکھا۔ میاں بیوی حضرت آدم اور اس کی اہلیہ مکرمہ بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا دونوں بہشت میں رہتے تھے۔ جنت کی رہائش، سبحان اللہ، جنت ایک ایسی نعمت ہے جو اس میں داخل ہو پھر نکلنا نہیں چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ ان کو جنت میں رکھا، جنت کو جان لیں، پہچان لیں، پھر ان کو دنیا میں لاؤں گا، یہ عمل کریں آخرت کے لیے، جنت کے لیے۔ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ، اے آدم حوا اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ لا تقربا هذه الشجرہ، جنت میں رہو لیکن اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ، سبحان اللہ۔ قصہ لمبا ہے، مختصر۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، بھول۔ قرآن میں خود ہے فَنَسِيَ آدم، نسیہ مانا بھول، انسان سے بات بھول جائے۔ آدم علیہ السلام نے اس درخت سے کھا لیا۔ اللہ نے فرمایا اے آدم، میں نے منع کیا تھا کہ قریب نہ جاؤ، نہ کھاؤ، اور آپ لوگوں نے کھا لیا، اب جنت سے اتر جاؤ۔ تو بظاہر سمجھ گئے اللہ ناراض ہے، غلطی ہو گئی، ان پر آئے تو دونوں روتے رہے، معافی مانگتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے معافی مانگنے کا ذکر قرآن میں بیان کیا۔ ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ عاجزی کر رہے ہیں، اپنی خطا کو تسلیم کر رہے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ دوسرے لفظوں میں کہو، ہم سے خطا سرزد ہو گئی، مانتے ہیں غلطی ہو گئی۔ تو رحم فرمانے والا ہے، تو بخشنے والا ہے، ہمیں بخشش نصیب فرما، ہمارے اوپر رحمت نازل فرما۔ تیری بخشش مانگتے ہیں، تیری رحمت۔ یہ سمجھایا انسان خطا کا گھر ہے، کہتے ہیں انسان خطا کا گھر ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا، اس سے بھول ہوتی ہے، خطائیں ہوتی ہیں، لیکن پھر کیا؟ خطا ہو گئی تو کیا ہوا؟ خطا کے بعد معافی مانگنا نہ چھوڑیں، یہ سبق۔ انسان خطا کا گھر ہے، اس سے خطا ہوتی ہے، انسان سے بھول ہو جاتی ہے، لیکن اچھا انسان وہ ہے جو خطا کے بعد اللہ کے در پر رونا شروع کرے، اللہ سے معافی مانگنا شروع کرے۔ اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھے بخش، اے اللہ مجھ پر رحمت فرما، یہ لفظ کہنا شروع کرے، اس کے در پر آنا۔ کپڑے کا خراب ہونا یہ پریشانی کی بات نہیں، انسان کپڑا خراب تو ہوگا، بازار جائیں گے تو ضرور اس کو کوئی میل لگے گی یا کوئی کچرا لگے گا، پھر تو دھوتا نہیں، یہ تیری خرابی ہے۔
کپڑا میلا ہوا پریشانی کی بات نہیں، انسان میں میلا تو ہوگا لیکن فوراً دھو لے، اگر دھوئے گا تو سبحان اللہ، اگر نہ دھوئے گا تو پھر معاذ اللہ۔ تو دھوتا نہیں نا، یہ تیری خرابی ہے۔ تیرا کپڑا خراب ہو گیا نا کونا، کوئی یہ نہیں کہے گا یار کیوں خراب ہوا، کہے گا یار کیوں نہیں دھوتا، اس کو دھوتا تو کیوں نہیں، خراب تو ہو گیا کوئی بات نہیں، اب اس کو دھو نا، یہ آپ کا نہ دھونا یہ خراب ہے۔ تم سے خطا ہو گئی اب تو معافی نہیں مانگتا، یہ تیری خرابی ہے۔ اللہ کے در پر نہیں آتا، یہ تیری خرابی ہے۔ اس مالک سے مغفرت و رحمت نہیں مانگتا، یہ تیری خرابی ہے۔ آدم علیہ السلام کا قصہ اللہ نے سنایا، تو اس نے دعا شروع کی، ربنا، اس کا در نہ چھوڑے، ربنا ظلمنا انفسنا، غلطی مان لے، غلطی مان، بے شک غلطی ہو گئی، ضدی نہ بن، ضدی۔ ربنا ظلمنا انفسنا، عاجزی اللہ کو پسند ہے، یہ عاجزی نہیں، یہ عاجزی تیرا کمال ہے۔ یہ ضدی وہ ہوتا ہے جو متکبر ہو، مغرور ہو، جس میں عاجزی نہ ہو تو وہ ضدی ہوتا ہے نا، ضدی نہ، سادگی، ضدی نہ، سادگی، بندگی۔ ربنا ظلمنا، اللہ نے یہ قصہ ہمیں کیوں سنایا نا، غور کرو، قرآن میں اللہ نے ہمیں قصہ کیوں سنایا؟ کیا آدم کا عیب بیان کرنا مقصود ہے؟ نہ، ہمیں سبق دینا مقصود ہے۔ تو بھی اس کا بیٹا ہے، تو بھی اس کی اولاد ہے، تیرے اندر ابھی وہی فطرت ہے۔ دیکھ اپنے دادا کو، اپنے ابا جان کو بھول ہو گئی، پھر بھی کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، معافی۔ ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، اے رب تو ہم پر رحمت نہیں کرے گا، تو یقیناً ضرور ضرور خسارے میں جائیں گے، ہم نقصان میں جائیں گے۔ تو جسے بخشے گا وہ کامیاب ہے، جسے تو نہیں بخشے گا تو وہ پھر ناکام ہے۔ وَإِن لَّمْ تَرْحَمْنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ، سبحان اللہ، لام زبر والا برائے تاکید، پھر نون شد والا برائے تاکید۔ جس پر رب راضی اس پر جگ راضی، اللہ راضی ہے تو یہ کیا پرواہ ہے، سیدھا حل، سیدھا چل، تو رب راضی ہے نا، یہ کیا پرواہ۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر رب ناراض پھر پوری جگ تجھ پر راضی تھی، پھر ناکام ہے، بیکار کام کرنا۔ رب راضی تو کوئی پرواہ نہیں، یوں سمجھو سارا جگ راضی، اگر سارا جگ راضی لیکن رب ناراض ہے تو پھر سمجھو تو ہلاک ہے، تباہ ہے، تباہ، اس لیے کہا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ، ہلاک ہے، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، تو رحم نہیں فرمائے گا، تو یقیناً ضرور ضرور ہم ناکام ہو جائیں گے، ہم نقصان میں جائیں گے، ہم خسارت میں جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے۔ تو راضی تو سارا جگ راضی، تو راضی تو ہر طرح کی خوشی، تو ناراض تو پھر ہر قسم کی پریشانی، تو ناراض ہے تو ہر طرف سے بربادی، تیری رضا چاہتے ہیں، تو خوش ہو جا، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا میں نے ان کو سمجھایا کہ اب یوں دعا کرو تو میں تمہیں بخش دوں گا،
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب علیہ۔ آدم علیہ السلام نے اللہ سے کچھ باتیں سیکھ لی، اللہ سے باتیں سیکھ، اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا۔ راضی تو تھا وہ، خوش تو تھا، وہ نظام چلانا ہے، اس کے دل میں بھی باتیں ڈال دی اور آدم نے ان کو جذب کر لیا باتوں کو، پھر وہی طریقہ اختیار کیا، فتاب علیہ، اللہ راضی ہو گیا، تاب اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ قبول کی، بخش دیا، دل میں ڈال دیا۔ روح المعانی میں بہترین انداز سے اس کی تشریح ہے، فتلقى آدم من ربه کلمات، اللہ نے دل میں ڈال دیا۔ آدم نے کہا اللہ، جنت میں دیکھ رہا تھا تیرے نام کے ساتھ ایک اور نام ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام، اس سے معلوم ہوا کہ یہ محمد تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، یہ تجھے بہت محبوب ہے، بس اس محبوب پیارے پیغمبر کے صدقے میری خطا بخش دے۔ اللہ نے فرمایا آدم بے شک تو نے جو کہا محمد میرا سب سے پیارا، تو نے اس کا نام لیا، میں نے تجھے بخش دیا۔ فتلقى آدم من ربه کلمات، اللہ اپنے دوستوں کو راستہ بھی خود دکھاتا ہے، غور کر، یہ آیت دلیل ہے، تلقى آدم من ربه، اللہ کی طرف سے حاصل کیا، تو اللہ اپنے دوستوں کو خود راستہ دکھاتا ہے۔ جب اپنے دوستوں کو ایک مقام دینا چاہتا ہے، ایک چیز دینا چاہتا ہے، تو ان کے دل میں رب خود ڈالتا ہے، پھر وہ باتیں کرتے ہیں، وہ راستہ دیکھتے ہیں، پھر وہ اقدام کرتے ہیں، پھر انعام پاتے ہیں۔ تلقى آدم من ربه، من ربه دلیل ہے کہ وہ الہام خود کرتا ہے، راستہ بھی خود دکھاتا ہے، سمجھاتا بھی خود ہے، پھر انعام بھی خود دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یاروں سے جو نظام ہے وہ بھی سبحان اللہ، من ربہ کلمات فتاب علیہ۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اللہ کا ذکر بہت کریں، نبی کی شریعت پر عمل کریں، انسان خطا کا گھر ہے، ان سے خطائیں ہوتی ہیں، خطا ہونے کے بعد اس کے در کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، اس سے معافی مانگو، اللہ والوں کے در پر آؤ، یہ وسیلہ ہے، اللہ والوں کی صحبت میں آؤ، اللہ والوں کے در پر آؤ، اللہ والوں کے در پر آنے سے اس کی رحمت اور زیادہ ہوتی ہے، اللہ کے پیارے بندوں کے پاس آنے سے اس کی رحمت اور زیادہ بڑھتی ہے۔ تو آپ خود بھی معافی مانگے، اللہ والوں کی خدمت بھی کریں، کبھی کوئی پریشانی ہو اللہ والوں کی خدمت میں کچھ ہدیہ پیش کریں، تو اللہ سے یہ تیرے دوست ہیں، میں ان کی خدمت کرتا ہوں، ان کے صدقے یہ میرا کام آسان فرما، انشاءاللہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی، وہ راضی ہوتا ہے اس اٹکل سے، یہ آیت اس کی دلیل ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں قرآن و سنت سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل نہ پرسوں اتوار ہے اور ہمارا ماہانہ اجتماع ہے، ماہانہ اجتماع پر آپ بھی تشریف لائیں اور دوسرے دوستوں کو بھی دعوت دیں۔